میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں نا، نماز قائم تو نہیں کرتے ہیں، اور پڑھتے وقت ہم 100 طرح کی ڈفرینٹ سوچوں میں ہوتے ہیں کہ یار جاب پہ کیسے ہوگا، اور پتہ نہیں اس وقت پے چیک آئی ہوگی، آج آنی ہے، کل آنی ہے، گھر کیسے خریدیں گے، اور بکواس جتنا بھی دنیا کا جو معاملات ہیں دنیا کے. تو جب نماز قائم کریں تو ایک دفعہ آپ نماز کو بہت آہستہ پڑھیں، آرام سے پڑھیں، کیونکہ ہم تو سپیڈ میں پڑھتے ہیں نا. تو جب آپ آرام سے پڑھیں گے تو آپ یقین کرو نا کہ جب ہر ایک ورڈ جو ہیں وہ آپ صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار آپ لائک مینٹلی جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ یار یہ نماز ختم نہ ہو، آج میں نماز پڑھتا جاؤں، کیونکہ آپ آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے رکعتیں کمپلیٹ ہوتی جاتی ہیں آپ اس میں ہوتے ہو کہ یار کاش یہ ختم نہ ہو، میں پڑھتا جاؤں، کیونکہ آپ کو اگر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں پھر بھی آپ چونکہ اس کو اتنا آہستہ آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ ایسے کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. یہ بہت مشکل فلسفی ہے، یہ بہت مشکل آئیڈیا ہے کہ آپ نماز ہم یہ سوچ کے پڑھیں کہ یار اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم یہ چیز سب سے پہلے تو اگر ہم یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یار اللہ ہمارے ہر ایک کام کو دیکھ رہا ہے، تو ہم پھر کچھ غلطی نہ کریں، کچھ بھی ہم ایسے گناہ اور ایسے غلطیاں نہ کریں. لیکن ظاہری بات ہے کہ دنیا ہے، انسان کمزور ہے، اور دنیا کی ایسی چیزیں جس طرح سے ڈرائیونگ آپ کر رہے ہو، گاڑیاں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں، یہ وہ نا، تو پھر آپ کو امیڈیٹلی سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن نماز پڑھتے وقت اگر آپ آہستگی سے ادائیگی کریں اس کی، اور تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ یار یہ قائم کرنا اس کو کہتے ہیں. تو آپ کا خشوع خضوع جو ہے وہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ادا ہوگا، اور آپ کو اس میں تسکین ملے گی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یار جیسے واقعی کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے جیسے. تو صرف یہ ایک ہلکی سی سوچ، اس کو اگر آپ چینج کر دیں، ان باتوں کو چھوڑیں کہ یار الفاظ کا مطلب کیا ہے، اور میں نماز سوچوں کو خود بخود سوچ جو ہے وہ خود بخود چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہر ایک لفظ جو ہے وہ آرام سے جب پڑھتے ہیں تو سوچیں خود بخود دور چلی جاتی ہیں. اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے آپ کنارہ کشی کریں، بس ایک ہی جگہ پہ کنسنٹریٹ کریں، نیچے دیکھیں، تو اس سے بہت سکون ملتا ہے. اور ایک چیز ہم نے ٹھیک کر لی تو آپ یقین کریں کہ پھر اس طرح آہستہ ہمارے اور کام بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. خیر، میرے مائنڈ میں ایک بات آئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ادروائز یار بس لائک کیلگری آ گیا ہوں تو سو وٹ، ٹھیک ہے نا. تو کینیڈا اگر ہے، اگر کوئی یہاں پہ رہتا ہے تو سو وٹ. ہمارے ملک تو ہمارے ملک ہے نا. ہم لوگ جنت کو ادھر چھوڑ کے ہم ادھر آئے ہوتے ہیں، جنت کے پیچھے ہم ادھر آئے ہوتے ہیں نا، لیکن بیسیکلی ہم نے جنت وہیں پہ چھوڑی ہوتی ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، دوست، اور مشکل وقت میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اکیلے ہو. یہاں پہ مشکل وقت کچھ بھی ہو، دوست ہوتے ہیں، آپ کا ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کہنا بھی نہیں پڑ رہا اور لوگوں کی موجودگی ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ بس یہ ہے کہ ایونچولی جب آپ یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، بہت سارے سال یہاں پہ گزار لیتے ہیں، تو تب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار میں اکیلا رہ گیا ہوں. کیونکہ بچے پھر ایونچولی جب اس طرح جیسے یہاں کا سسٹم ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو بس پھر اگر انہوں نے جاب کون سا آپ کے گھر کے پاس ہی کرنی ہے، وہ کسی اور شہر میں اگر انہوں نے کر لی، ایون پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی سے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ بس گھر پہ اکیلے ہی رہتے ہو، اور یہی گورنمنٹ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہو کہ بس انہوں نے آپ کو
بس فیسیلیٹیز دیے ہیں. وہ کیا فیسیلیٹیز ہوتی ہیں یار, انسان کا اندر تو پھر بھی خالی رہ جاتا ہے. تو خیر آج میں تھوڑا سا ملنکلی ہوا ہوں, سوچوں میں پڑا ہوتا ہوں کہ یار الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ویسے ہی جنرل ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہا میں نے کہ بہت زیادہ مطلب سب کچھ لٹا کے اور سب کچھ برباد کر کے سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آنے سے بہتر ہے کہ ہمیں کم ملے لیکن اپنے ملکوں میں ہم رہیں. The thing is کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی ایسے کاش پاکستان جو ہے وہ بہت ہی عجیب ہو گیا ہے نا, مطلب بہت ہی افسوسناک حد تک. تو جو بہت غریب لوگ ہیں وہ تو بہت ہی مشکل میں ہیں, اور وہ نہ تو یہاں آ سکتے ہیں نہ کہیں اور جا سکتے ہیں. ان کا وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ لیکن امید جو ہے ہماری بہت ڈیپ ہے, امید ہماری کہ یار نہیں اچھا ہو جائے گا, انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. یہ بھی میں لوگوں کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ یار یہ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی بہت بیچارے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی پہلے تو غریب لوگ اس چیز میں پھنسے ہوئے تھے, ابھی تو مڈل کلاس کے جو ہیں وہ لوگ بھی بیچارے انہی چیزوں میں بس پھنس ہی گئے ہیں, کیونکہ اب تو چیز جو ہے وہ برداشت کرنے سے باہر ہو گئی ہے. میں نے کہا آپ کو باہر کا ویو بھی دکھا دوں. یہ نوز ہل پارک ہے اور یہ زمین جو ہے یہاں کی نیٹیوز کی ہے, اسی لیے اس پہ کچھ یہ لوگ نہیں بنا سکتے ہیں. یہاں پہ نیٹیوز کے ساتھ جب تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے, مسئلہ تو نہیں ہوتا لیکن جب ان کی زمینیں ہوتی ہیں اور انہوں نے روڈ گزارنا ہوتا ہے یا کچھ اس پہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ پھر مذاکرات ہوتے ہیں, ان کو پھر آگے پیچھے وہ کرتے ہیں. یہ بھی سب یہاں کا ڈرامہ ہی ہے. مطلب ان لوگوں کو جو یہاں کے ہی لوگ ہیں, مطلب ریڈ انڈینس کہہ لو نا اس کو, یا اور الفاظ میں جس ورڈز میں ہم اس کو جانتے ہیں, وہ ریڈ انڈین جو موویز میں دیکھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں. لیکن وہ ورڈ جو ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. تو بیسکلی نیٹیوز ہیں, مطلب جس طرح ہم لوگ پاکستان کے نیٹیوز ہیں اور اسی طرح انڈیا کے لوگ انڈیا کے نیٹیوز ہیں, اپنے اپنے ملکوں کے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں کے جو کہ اصلی کینیڈین ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں. ان کو انہوں نے دیا کچھ بھی نہیں ہے, بس دبا کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. نہ ان کو گورنمنٹ میں کچھ دیتے ہیں, نہ باقی ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو اس طرح برقرار رکھا ہے. بس ان کو ٹیکسز سے عاری کیا ہوا, ان پہ ٹیکس وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے بس دارو وغیرہ پیتے ہیں اور کرائم جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے. تو بس ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. خیر اینی ویز, تو یہ ان کا کام ہے, لیکن گورے کبھی دوست نہیں بنتے ہیں.